أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو، ملائکہ کو حکم دیا، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا تو تمام کے تمام نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جناتوں میں سے تھا، وہ جناتوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، رب نے جو حکم دیا نہ مانا، کافر وہ نکل گیا. کان من الجن، کیا کہا تھا اس نے؟ استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہتا ہے؟ میں ان سے بہتر ہوں. کیوں؟ کس بنیاد پر بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے. یہاں کہا نا کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، جنات کو اللہ نے کس سے بنایا؟ آگ سے. تو یہاں وہی اسی بات کی طرف اشارہ، کان من الجن وہ جناتوں میں سے تھا، اور اسی کا دعویٰ اس نے خود نے کیا کہ خلقتنی من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اسے تو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا. یہاں اس کی طرف اشارہ، ان امر ربی، اور اپنے رب کے حکم سے تکبر کرتا ہوا، حسد کرتا ہوا نکل گیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم اسی شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، تو دوست بناتے ہو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، درا حالے کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. اب یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، اے لوگوں تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو. دوستی تو کس سے کرنی چاہیے؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے، اور تم ہو کہ شیطان اور شیطان کی اولاد سے دوستی کرتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. اور قرآن کہتا ہے بئس للظالمین بدلا، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ دیا جائے گا. اب یہاں ہمیں اور آپ کو خاص طور پر تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح تم مال اور اولاد کو صحیح راستے پر خرچ کرو، مال کے ذریعے رب کی رضا حاصل کرو، اولاد کے ذریعے رب کی رضا حاصل کرو، اسے دین سکھا دو، وہ تمہارا دین بن جائیں گے، تمہاری دنیا سنوار دیں گے. ٹھیک اسی طرح وہاں غفلت مت برتو ان دونوں کے ساتھ. اسی طرح یہ شیطان کے حربوں سے جو ہر وقت تمہیں بہکاتا ہے، جو ہر وقت، آج تو تمہیں مال کی چاہت بھی دیتا ہے، بڑا اسٹیٹس بنا دینے کے لیے طرح طرح کے حربے بھی دکھاتا ہے، کہیں سے یہ کر لے، کہیں اس کا لے لے، 2 نمبری کر لے، کچھ بھی کر لے، دنیا کی آسائشوں کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے. دھوکے میں مت پڑ جانا، وہ تمہارا دشمن ہے. انما یأمرکم بالفحشاء انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سورہ بقرہ میں یوں فرمایا کہ جو شیطان سے یاریاں اور دوستیاں لگاتے ہیں، اس کا حکم وہ کرتا کیا ہے؟ انما یأمرکم، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، بے حیائی اور برائی کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء، ہرگز شیطان کے راستوں پر نہ چلو، جو شیطان کے راستوں پر چلتے کا وہ کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور قرآن نے آخر میں جا کر کیا کہا؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ جو شیطان کے راستوں پر جو چلتے ہیں وہ شیطان کا لشکر بن جاتے ہیں، ان کے اولئک حزب الشیطان، اور یہ کون ہو جاتے؟ کہ وہ شیطان کا گروہ اور لشکر بن جاتے. یاد رکھو، خبردار، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور جو شیطان کے گروہ میں شامل ہوتا ہے کہ وہی نقصان اٹھانے والوں میں ہوتا ہے، خاسرین میں ہوتا ہے، جہنمیوں میں سے ہوتا ہے.
نتیجتاً پورا بیان فرما دیا۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے یہاں یہی درس دیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ تکبر کر کے اور حسد کر کے اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، کہیں اے لوگو تم بھی میرے حکم کی نافرمانیاں مت کرنا، جو احکام دیے ہیں شیطانی کام مت کر جانا۔ تمہیں کہا نماز ادا کرو تو نماز ادا کرنا، کہا حج ادا کرو تو حج ادا کرنا استطاعت ہو، کہا روزے رکھو تو استطاعت ہو تو روزے رکھنا، جتنے اچھے کام کرنے کا قرآن مقدس نے حکم دیا کہا یہ سارے کے سارے کرتے رہنا، نہیں کرو گے تو کہا جیسا شیطان مردود ہوا، ہماری بارگاہ سے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ والا شیطان والا کام تم کر جاؤ، تو اس کے فتنے سے بھی بچنا اور اس جیسے کام سے بھی بچنا کہ کہیں تم بھی ہماری ناراضگی کا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں ناراض کر بیٹھو، اور جو اللہ کو ناراض کرے پھر اس کا سوائے جہنم کے اور کیا ٹھکانہ ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمائے جا رہا ہے ما شہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عدودا، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا۔ یہ جو شیطان اور شیطان کی ذریت کو اچھا سمجھتے ہیں، بھئی ہم تو انہی کو مانتے ہیں، غیر مسلم ہیں دوسرے بھی ہیں، وہ مسلمان جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جن کی آنکھیں آج نہیں کھلی، ما شہدتہم، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، انہیں سامنے نہیں بٹھایا تھا۔ یعنی جب میں نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی نا، اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ جن کو تم آج جھوٹا خدا بنا بیٹھے ہو، ان کو میں نے سامنے بٹھایا تھا کہ تم یہاں بیٹھو، دیکھو میں یہ آسمان بناتا ہوں، دیکھو یہ میں زمین بناتا ہوں۔ کہا یہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور دوسرا کہا جب میں نے ان کو خود کو بنایا اس شیطان کو، تب بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ یہاں یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا، نہ خود ان کو بناتے وقت وہ موجود تھے، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُودًا، اور میری شان ہی نہیں ہے، اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بنائے، اپنا دوست بنائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ رکھے؟ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آج ان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں، نہ کام میں شریک ہے، میں نے جو اس آسمان کی تخلیق کی، زمین کو بنایا، میرا اس میں کوئی شریک نہیں۔ بس یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ رب اس شان کا مالک ہے، جب وہ کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کا صرف ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی۔ تو نہ کام میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ایسا بھی نہیں کہ اس کا کوئی مشیر ہے، کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے اور پھر کام کیا جائے۔ کہا جس کو تم خدا بنا کر کے بیٹھے ہو نا، ان کی حالت یہ کہ جب میں نے زمین و آسمان کو بنایا تو وہ کوئی موجود نہیں تھے، وہ کوئی دیکھ نہیں رہے، اور خود ان کی پیدائش ہوئی تب بھی وہ تو موجود نہیں تھے۔ اب ان کو ماننے والوں کو حکم دیا جائے گا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو، دنیا میں پکارتے تھے نا، اب قیامت میں جب آئیں گے نا اب حکم دیا جائے گا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، پکارو انہیں، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، شیطان کی پرستش کرنے والے، شیطان کو ماننے والے، شیطانی کام کرنے والے، اب وہ لوگ جب آئیں گے قیامت میں تو ان کو حکم دیا جائے گا دنیا میں میرے علاوہ کسی کو معبود بنا رکھا تھا، میرے علاوہ اور جو حکم میں نے دیا وہ حکم چھوڑ کر دوسرے اپنی مرضی کے کام کرتے تھے نا، اب جس کے کرتے تھے پکارو ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب بھی نہیں دیں گے، وہ تو اور کیا کہیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان قائم کر دیں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا، اور مجرمین اس دن دوزخ کو دیکھیں گے، یقین کر لیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے اس سے
کہ مجرمین دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں مجرمین بن کر جائیں۔ ان کا ٹھکانہ بھی بتایا گیا، رب کے عبادت کے علاوہ لوگوں کی ماننے والے، یا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کے کہنے پر چل پڑتے ہیں، رب کے احکام کو نہیں مانتے اور لوگوں کے حکموں کو مانتے۔ جب یہ بھی ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو ان سے بھی کہا جائے گا پکارو انہیں جن تم دنیا میں پکارتے تھے۔ جب وہ انہیں پکاریں گے تو فلم یستجیبوا لہم، وہ تو ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ ان کے درمیان اور ان اچھوں کے درمیان ایک گھڑا قائم کر دیا جائے گا، جہنم کا ایک گھڑا قائم کر دیا۔ گھڑا مطلب کھڈا، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں، گھڑا قائم کر دیا۔ وہ دیکھیں گے کہ اب ہم کو اسی میں گرنا، فرار بھاگ جانے کی بھی پیچھے بھی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہم اس پر عمل کریں، شیطانی کام کرنے سے بچیں، شیطان کے حربوں سے ہم بچیں، وہ ہمیں اکساتا اور ہمیں بہکاتا ہے۔ ہر وقت ہمیں لاحول کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس کے حربوں سے بچ کر اپنے رب کے راضی کرنے والے کاموں کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔